میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے توجہ کرنے میں، حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے کریم کے کرم کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، حضور کے جولی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک اور حدیث روایت کی ہے، اور اتنی معروف حدیث ہے کہ بچے تو رہ گئے، بچے جو ان پڑھ مائیاں ہیں نا، مائیں، انہیں بھی وہ حدیث یاد ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے۔ امام الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، سرکار سید الشہداء امام علی مقام تشریف لائے، حضور سجدے کی حالت میں ہیں تو امام حضور کے کاندھوں پہ سوار ہو کے، سنیں نا حدیث آپ لوگوں نے، گھروں میں مائیں بھی سناتی تھی بچپن میں ہمیں، یہ حدیث جناب شداد بن حاد نے روایت کی تھی۔ ان کی روایت کردہ حدیث ہے اور کتاب کا نام ہے نسائی شریف۔ جناب شداد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، عرابی مطلب دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا آدمی تھا، دور کسی علاقے سے مدینہ منورہ آیا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، واپس اپنے علاقے میں چلا گیا۔ اب اپنے شہر میں دل نہیں لگتا، سکون مدینہ منورہ میں ہی رہ گیا ہے، گھر والوں سے ملا، اجازت لی، سامان باندھا اور آ ہی مدینہ منورہ میں گیا۔ کس شہر میں آیا ہے؟ دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں؟ کس شہر میں آیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ اور عرض کہ یا رسول اللہ میں نے تو گھر بار چھوڑ دیے ہے، اب میں مدینہ میں آ گیا ہوں، آپ نے مجھے سنبھالنا ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ امام الانبیاء نے ایک متمول انصار صحابی تھے، ان کے ہاں نوکری دلا دی۔ نوکری کیا تھی کہ اونٹ چرانا جانتے تھے تو اونٹ سنبھالیں گے، رہائش، کھانا پینا، اخراجات سارے ان کے ذمہ تھے، یہ ان کے اونٹ چراتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک غزوہ ہوا، امام الانبیاء صحابہ کو لے کر غزوہ میں شامل ہوئے، تو یہ مالک اور نوکر یہ دونوں بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی، لشکر مدینہ میں واپس آیا تو انہوں نے اونٹ لیا، اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے چراگاہ میں چرانے کے لیے۔ امام الانبیاء صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اس عرابی کا حصہ آیا تو حضور نے سامان باندھا اور اس کے مالک کو عطا فرما دیا، فرمایا یہ مال، یہ حصہ تیرے اس نوکر کا ہے، اسے یہ دے دینا۔ شام کو وہ اونٹ چرا کر واپس آیا تو مالک نے کہا یہ تیرا حصہ ہے، کچھ چادریں تھی قیمتی اور لباس تھا جو مال غنیمت تھا وہ دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مال غنیمت میں تیرا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے تجھے بھی یاد رکھا ہے، یہ تیرا حصہ تھا۔ اس آدمی نے وہ گٹھڑی اٹھائی، سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر عرض کرتے ما ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال غنیمت ہے، تیرا حصہ ہے، میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب منظر دیکھیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ابھی میدان جنگ سے آئے ہیں اور جنگ کے آلات بھی پڑے ہوئے ہیں، سامان پڑا ہوا ہے۔ اس عرابی نے حضور سے کلام کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا، میں نے گھر بار چھوڑا ہے، میں نے ماں باپ چھوڑے ہیں، تو ان کپڑوں کے لیے تو نہیں چھوڑے، میں اس مال غنیمت کے لیے تو اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں نہیں آیا۔ امام الانبیاء نے خوش طبی فرمائی، فرمایا بتا پھر تو کیوں آیا تھا، کیوں مدینہ میں آ کے رہا تھا؟ اب اس نے باتیں کرتے کرتے ایک تیر اٹھا لیا، انتہائی توجہ کا طالب ہوں، ایک تیر اٹھایا اور تیر کی انی سے نوک سے کھیل رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑا، میں نے اپنا علاقہ چھوڑا، یوں کھیل رہے تیر کے ساتھ، میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا، میں نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شامل ہوں گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، اور یا رسول اللہ دشمن کی طرف سے کوئی ایسا تیر آئے گا اور آ کر میری شارگ میں پیوست ہو جائے گا، کوئی ایسا تیر آئے گا آ کر میری شارگ میں لگے گا۔ اور آگے اس نے لفظ نہیں بولے، اشارہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں روایتی باتیں نہیں کر رہا، افہام و تفہیم کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، اشارہ کی ہے۔ اشارہ کیا کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا کوئی تیر آئے آ کر میری شارگ میں پیوست ہو، اور آگے اس نے اشارہ کیا یا رسول اللہ، یوں اس نے اشارہ کیا کہ میری گردن کٹے، اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ پھر میرا لاشا ہو اور آپ کے قدم ہوں۔
یوں اشارہ کرتا ہے میری گردن کٹ جائے، میرا لاشا ہو، آپ کے قدم ہو۔ حضور بھی مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے وہ مال غنیمت اسے عطا کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ مال تو لے جا، یہ تیرا حصہ ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ ایک غزوہ میں جانا ہوا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ محو سفر ہیں۔ یہ عرابی اور اس کا مالک دونوں میدان جہاد میں گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ عرابی بھی لڑ رہا ہے، اور کچھ دیر گزری کہ دشمن کی طرف سے ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور آ کر سیدھا اس کی شارگ میں پیوست ہو گیا۔ جیسے اس نے جذبہ بیان کیا تھا، خواہش کی تھی، ویسے تیر آیا، آ کر اس کے گردن میں پیوست ہوا۔ وہ عرابی زمین پر گرا، روح پرواز کر گئی۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ جب اس عرابی کی لاش کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ شارگ گردن کٹی ہوئی ہے، تیر پیوست ہے۔ انہوں نے میت اٹھائی، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ میدان جنگ کی افراتفری ہے، حضور کی توجہ نہیں تھی۔ میت اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور اس کے یا رسول اللہ دیکھے تو صحیح کون آپ کے قدموں میں آ گیا ہے، دیکھیں کون آپ کے قدموں میں آیا ہے۔ امام الانبیاء نے جب اس عرابی کا چہرہ دیکھا، سارے کام چھوڑ دیے۔ دو لفظ ہیں اور ایک ایک حرف پر میری آنے والی نسلیں قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے اس عرابی کا چہرہ دیکھا، فرمایا آ ہوا ہوا صحابہ، یہ وہی ہے نا؟ پھر حضور نے بھی اشارہ ہی کیا ہے، کلام نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا آ ہوا ہوا صحابہ، یہ وہی ہے نا جو کہہ رہا تھا۔ نہیں سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ حضور نے بھی اشارہ ہی کیا، کلام نہیں کیا۔ فرمایا آ ہوا ہوا، یہ وہی ہے جو اشارے کر رہا تھا۔ فرمایا دیکھو کیسی اس کی نیت سچی تھی، کیسا قبولیت کا لمحہ نصیب ہوا۔ میرے آقا نے میدان جنگ میں کھڑے کھڑے اپنی قمیض اتاری ہے، اپنا جبہ اتارا ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، شہید جس لباس میں شہید ہوتا ہے وہی اس کا کفن بنایا جاتا ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں پہنایا جاتا، فوجی کی وردی اس کا کفن بنتا ہے۔ میرے آقا نے میدان جنگ میں کھڑے کھڑے اپنی قمیض اتاری، اپنا جبہ اتارا۔ فرمایا اوروں کو کفن دینا ہے، ان کے لباسوں میں کفن دینا ہے، جب اس کی باری آئے اسے لباس رسول میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کیسا اس کا جذبہ تھا، کیسی اس کی نیت تھی۔ یا رسول اللہ میری گردن ہو، میرا سر ہو، آپ کے قدم ہو، اور پھر ایسے ہی اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا آ ہوا ہوا صحابہ، یہ وہی ہے نا جو یوں اشارے کر رہا تھا۔ دیکھو کیسے اللہ نے اس کا جذبہ قبول کر لیا ہے۔ آپ اپنے دل میں طلب تو پیدا کریں۔ آئے لوگ کہتے ہیں مجھے اسلام کی وہ برکات نصیب نہیں ہو رہی، آپ اپنے اندر پیاس پیدا کریں، اللہ پانی کا انتظام بھی فرما دے گا۔ عارف کھڑی روم کشمیر فرماتے ہیں لوڑن والا رے آنا خالی تے لوڑ کی تھی جس پکی۔ آپ اپنے اندر طلب تو صادق پیدا کریں۔